بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ النصر کی طرف جاتے ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن سعدیہ احسن کی آواز میں ہے. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Surah An-Nasr, the divine support. When Allah's ultimate help comes and victory over Mecca is achieved, and you, O Prophet, see the people embracing Allah's way in crowds, then glorify the praises of your Lord and seek His forgiveness, for certainly He is ever accepting of repentance. Sadaqallahul Azim. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورۃ الکوثر میں آپ نے دیکھا a time of extreme, a dip, بہت مشکل وقت، بالکل وہ وقت جب کہ ہاتھ سے قیمتی ترین چیز جا رہی ہے، مشکلات ہیں، مکی دور ہے، تکلیف کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان سے جدا ہو رہی ہے، اور پھر یہاں پر ہم ایک بالکل ڈیفرنٹ فیز دیکھ رہے ہیں. اس کے سلسلے میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے that آپ نے میں بار بار یاد دلاتی ہوں the Abdullahs in Islam. We need to know our Abdullahs. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر. تو یہ جو سارے عبداللہ ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان کی بڑا خاص مقام ہے. عبداللہ ابن عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ہی واز ویری ینگ اور ہی واز گروئنگ اپ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، اور حضرت عمر انہیں بڑی بڑی گیدرنگز میں بھی ساتھ بٹھاتے تھے، اور کئی جو سینئر اصحاب تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ اتنے ینگ ہیں، ان سے کیوں پوچھا جاتا ہے ہر دفعہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس سے ایز اے ٹیسٹ تاکہ دوسروں کو پتہ چلے ان کی اہمیت کیا ہے وہ پوچھا. تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ان سے پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، یعنی جو بھی لوگ اس وقت بیٹھے تھے کہ what do you say about Allah's statement اذا جاء نصر اللہ والفتح، when there comes the help of Allah and the conquest، یعنی جب فتح آ جائے اور اللہ کی مدد آ جائے. تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی تعریف کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں، ہمیں فتح دیتے ہیں. کچھ خاموش رہے. پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ Is this what you say, O Ibn Abbas? Ibn Abbas said no. He then said, what do you say? یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟ I said it was the end of the life of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam that Allah was informing him of. اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. احمد کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ my death has been announced to me and indeed he died during that year. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو وہ بہت روئے، بیکاز وہ سمجھ گئے تھے کہ جب مشن اینڈ ہو گیا ہے یعنی مکمل ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ وہ موقع تھا
جب لٹرلی فوجوں کی فوجیں کانکویسٹ آف مکہ یعنی فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک، اچھا اس سے پہلے کیا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ٹھیک ہے، کتنے لوگ اس سائڈ پہ جائیں گے، کتنے لوگ ایکسیپٹ کریں گے اسلام کو، مگر جب فتح مکہ ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ دس از دا ایک جو ٹرینڈ چل پڑتا ہے تو سب اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس پہ میں ضرور یاد دلاؤں گی کہ قرآن کی کئی صورتوں میں نا لیولز آئے ہیں مومنین کے، اور آخرت میں بھی مومنین کے جو لیولز ہوں گے، ان میں جو لیولز بتائے گئے ہیں ان میں ایک تو سابقون ہے، وہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی تھے، اور انہوں نے تب اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور سپورٹ کیا اور سہارا دیا جبکہ کوئی اس راہ پر نہیں تھا، اور انہی کی وجہ سے اسلام وہاں پہنچا جہاں وہ پہنچا۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے مقتصد، اور یہ کیوں میں ذکر کر رہی ہوں، بیکاز somewhere we have to identify where we are۔ اللہ ہمیں سابقون میں سے بنا دے۔ مقتصد ہوتے ہیں بیچ کا راستہ، تو کچھ اچھے کام بھی ہیں اور کچھ کہیں مسٹیکس بھی ہو جاتی، مگر نیت اچھی ہے، بٹ ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اینڈ دین دیر آر دوز ہو جسٹ اسٹے ایٹ دا بیسک لیول، اور سورۃ الاعراف میں پھر ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے جو بیچ کے اس لمبو پیریڈ میں ہوں گے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب شروع میں اسلام آیا تو بے تحاشا لوگ نہیں آئے، تھوڑے تھوڑے کر کے آئے، اور مکی دور کی مشکلات آپ کو پتہ ہیں۔ پھر مدنی دور کی طرف جائیے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی اور انصار کے ذریعے اسلام کو بہت سہارا ملا، بٹ اٹ واز اگین اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ بائی دا ٹائم آف دا کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے وقت اسلام واز دا نیو بگ تھنگ، اور جب ایک چیز کی طرف سارے چل پڑتے ہیں تو ظاہر ہے فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ جو افواجہ کا لفظ اس سورہ میں آتا ہے، کہا جاتا ہے صرف یمن سے 700 لوگ اسلام قبول کر کے آئے تھے، اور سارا رستہ اذانیں پڑھتے ہوئے اور ریسائٹ کرتے ہوئے، اور یہ وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، and many of them were very sincere، انہیں پہلے اطلاع نہیں ملی تھی، many of them were sincere، پر وہ دیکھ رہے تھے کہ سب کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کیا منتظر رہتے ہیں کہ جب ساری کمیونٹی، ساری فیملی، سب جس طرف چلیں گے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، یا یہ ہے کہ ہم خود اپنا ماحول بنائیں گے؟ بندہ کئی دفعہ سوچتا ہے نا میرا ماحول سازگار نہیں ہے، it doesn't support، I do want to do what the Quran is asking of me، but میرے ارد گرد وہ ماحول نہیں ہے۔ بندہ یہ چیزیں پڑھتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ماحول کوئی تو بنانا شروع کرے گا، تو جو فرسٹ سٹیپ لیتے ہیں when things are difficult and when you don't have support، ان کا ظاہر ہے پھر اجر زیادہ ہے۔ جب سارا ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے تو پھر تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بہت زیادہ بندہ رلائے نہ کرے کہ جب سب اس راہ پہ آئیں گے تب میں بھی آؤں گی۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر شان نزول کے بارے میں آتا ہے، منا میں نازل ہوئی، مگر اسے مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کی صورتوں میں سے ہے، حالانکہ فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، when there comes the help of Allah and the victory، وَرَأَيْتَ، and you are seeing، you saw، آپ نے دیکھا، الناس، لوگوں کو، the people، يدخلون، they are entering، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواج، فوج در فوج۔ جس کو اللہ فوج کہے وہ کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا،
اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یو سی پیپل انٹرنگ اللہز ریلیجن ان ملٹیٹیوڈس. ملٹیٹیوڈس کا انسانی سائیکی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کبھی سن رہے ہوں گے نا کسی کی دعا یا کچھ، اور اس میں آپ کو پیچھے آمین کی بہت گونجتی ہوئی ہزاروں لوگوں کی آواز آ رہی ہوگی یا سو لوگوں کی، تو آپ کہیں گے ہاں ویسے یہاں جانا چاہیے. رات کی جو رت جگہ ہے نا، ہمیں یہاں جانا چاہیے، سارے جہاں پہ ہوں وہاں جانا چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ تمہیں اکثر وہاں جانا پڑے گا جہاں سب نہیں جا رہے، تمہیں اپنا ماحول بنانا پڑے گا. پھر آگے ساتھی جمع ہوتے جائیں گے اور کارواں بنتا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹ اٹ واز 23 years of struggle. This came at the end. So support does come. For many of us, a lot of the times classes میں بات ہوتی ہے کہ ہسبینڈس کو سنائیں نا آپ، ہمیں کیوں بتا رہی ہیں آپ؟ ہسبینڈس کو سنائیں یا فیملیز کو بتائیں، ہمارے بچوں کو بتائیں. پر بات یہ ہے کہ سب سے پہلی آنسربلٹی تو میری اپنی ذات کے لیے ہے. پہلے میں اپنا دل تو راضی کروں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور یاد رکھیں، ہم نے ابھی آگے پھر سورت اللہ باری ہے، ابو لہب نیور کنورٹڈ. سو یہ زندگی کے ساتھ ہے چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی بھی کوانٹٹی اتنی نہیں جتنی کوالٹی میٹر کرتی ہے. ایمان کی کوالٹی کیا ہے؟ مثلا ایک بہت کامن اگزامپل جو اکثر کہی جاتی ہے، بٹ اس کو محسوس کیجئے کیونکہ رمضان دعا کا مہینہ ہے اور ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں. یونس علیہ السلام نے پاسبلی ایک دفعہ بولا ہوگا مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہ 1.25 لاکھ نہ 5 لاکھ. اٹس اے اسٹیٹمنٹ جو انسان کے نا اندر گٹ سے نکل کے آ رہی ہے. اللہ کی توحید، آپ اللہ تعالیٰ پاک ہیں کسی خطا سے، آپ نے نہیں کیا یہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ ایکسیپٹنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ رب تعالیٰ نے نکال دیا مچھلی کے پیٹ سے، وہ ایکسیپٹ ہوگی. وہ توبہ اتنی اسٹرانگ تھی. سو کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی، کوالٹی. ہاں آف کورس کوانٹٹی بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، پورے قرآن کا دور کیجئے رمضان میں، لیکن اس میں سے کچھ حصے نکال لیں. اچھا حفظ کے لیے میرا یہ ٹارگٹ ہے، اچھا عمل کے لیے میرا یہ ٹارگٹ ہے، وہ چیزیں بھی ساتھ. تو افواجہ از ونڈرفل، اور یہ ایک سکسیس اور وکٹری کی علامت ہے. اور سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ داخل ہو رہے تھے. پر سابقون السابقون مقربون وہ کون تھے؟ وہ جو شروع میں تھوڑے سے تھے، گنتی کے کچھ لوگ جنہوں نے ساری سٹوری کا سٹارٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، اور اگین ایک نعمت آئی. اچھا یاد ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے وقت، تو کس طرح داخل ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، اور اس کے جو آگے اونٹ کا وہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا. There was no pride. Na'udhu billah, there was no pride. Perhaps we need to look at the words we use sometimes. کیونکہ ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں I'm so proud. Maybe replace it with I'm so grateful. یہ میری بہت پیاری قرآن کی دوست، انہوں نے بہت پیاری بات بولی تھی. She said میں نے consciously کہنا شروع کیا ہے I'm grateful. میں نہیں کہتی I'm so proud، میں کہتی ہوں I'm grateful. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے. اب جب یہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے کرنے کے لیے؟ جب نعمت ملے، سکسیس ملے، پھر کیا کرنا ہے؟ اور زیادہ عاجزی، اور زیادہ جھک جانا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو پاکی بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے استغفار کیجئے. اِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی جب نعمت ملے تو تسبیحات پڑھ جائیں، اللہ کی تعریف پڑھ جائے،
اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی بندہ اور زیادہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، انہو کان توابا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to say often in his bowing and prostrating, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli۔ ایک دو تو نئی دعائیں ہر رمضان میں بنتی ہیں نا کہ بندہ کچھ اپنی نماز میں ایڈ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع یا سجدے میں ہوتے تھے تو یہ بہت پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم، گلوری ٹو یو او اللہ، ربنا و بحمدک، our Lord and praise be to you، اللہم اغفر لی، او اللہ forgive me۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سورہ میں یہ جو 3 چیزیں کرنے کو کہا گیا ہے نا آیت نمبر 3 میں، ایگزیکٹلی یہ دعا جو چھوٹی سی ہے یہ اسی کے اکارڈنگ ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم آن ارتھ کے اینڈ پہ بہت زیادہ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، glory to Allah and praise be unto him، I seek Allah's forgiveness and I repent to him۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا، یہ الفاظ ہیں صحابہ کے، آپس میں وہ بات کر رہے تھے اور جابر بن عبداللہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا I heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم saying، جابر بن عبداللہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، Verily the people have entered into the religion of Allah in crowds، بے شک لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، فَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا and they will also leave it in crowds۔ جب دین کا راستہ چھوڑنے لگیں گے تو اس وقت بھی جوق در جوق ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو دین پر ہی رہیں، قائم رہیں۔ It's difficult times، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ A little bit about this، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری، تو ہم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 منیمم تھا، 5 7 9۔ کئی دفعہ جب آپ جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر امام کی سپیڈ الگ ہے، تراوی میں یوزلی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ آپ حرمین میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رکوع جم کے کیا جاتا ہے، سجدہ جم کے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ایک دعا ہم یاد کر لیں، چھوٹی سی ہے، تو الحمدللہ وہ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ یہ والی دعا کی ایڈیشن کر سکتے ہیں، دیٹ ول ریئلی ریئلی ہیلپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ساتھ ساتھ عمل ہو جائے گا۔